بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، یہ سوال جو ہے کافی عرصے سے آیا ہوا ہے جناب محمد الیاس خان صاحب کا، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جدیدیت انسان پرستی سوال یہ ہے کہ جدیدیت انسان پرستی ہے یا سیکولرزم ہے؟ دوسرے معنوں میں جدیدیت کا جوہر کیا ہے؟ تو جیسا کہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ اشیاء پر جو حکم ہے، اس کو انگریزی میں ججمنٹ کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں تصورات کی فرع ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا تصور نہ ہو کسی چیز کا تو اس پر حکم لگانے کا کوئی مقصد نہیں۔ تو یہ جدیدیت سے سیکولرزم کا کیا تعلق ہے، انسان پرستی کا کیا تعلق ہے؟ یہ جدیدیت کو سمجھے بغیر، انسان پرستی کو سمجھے بغیر اور سیکولرزم کو سمجھے بغیر یا اس کی بنیادی تعریف کے بغیر ناممکن۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جدیدیت تصور مختلف ہو، انسان پرستی کا تصور مختلف ہو، سیکولرزم کا تصور مختلف ہو، تو اس اختلاف کے نتیجے میں جو وہ حکم لگائیں گے وہ بھی مختلف ہوگا۔ تو اس لیے اصطلاحات کو، یعنی اصطلاحات لا مشاہد فی الاصطلاح جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاحات پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب ہم یعنی میں ہو سکتا ہے جدیدیت سے، یعنی عموماً تو اگر جو چیزیں جو ہیں غالب ہوں یا مشہور ہوں یا عام ہوں تو ان کے بارے میں وہی تصور ہونا چاہیے جو اس کا یعنی عام اس سیاق میں تصور ہے۔ یعنی آپ کسی علم کی بات کر رہے ہیں تو اس علم میں جو اس چیز کا تصور ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی جدیدیت سے کوئی اور چیز مراد لے تو ان کے اور ہمارے درمیان ہو سکتا ہے جو ہے جھگڑا جو ہے وہ لفظی ہو۔ تو اس لیے اہم چیز ہے کہ جدیدیت کیا ہے، انسان پرستی کیا ہے اور سیکولرزم کیا ہے۔ تو اس میں یہ ایک تمہیدی بات کی، تو آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس نشست میں، کیونکہ ہم نے اس پہ سوچا نہیں ہے ابھی، یعنی مطلب جس طرح بات کریں گے اسی طرح سوچیں گے، یعنی ایک عمومی تصور تو موجود ہے، اب بات کیا کریں گے یہ، اور یہی مقصد ہے۔ یعنی سیکھنے کا کیا مقصد یہی ہے کہ آپ سے ویڈیوز کو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی علم خاص ہے جو میں یہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو سوچنے کی طرف متوجہ کرنا، اور اس سے زیادہ لوگ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کس طرح چیزوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ لوگ اس پہ خود پڑھیں اور خود اس پہ ذہن پر اور استعداد پیدا کریں اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق۔ تو یہ ایک مقصد ہے یہاں۔ بہرحال یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ تو جدیدیت تک انسان پرستی اور سیکولرزم اس کی طرف آتا ہے انشاءاللہ۔ تو جدیدیت سے جو مختلف علوم میں مختلف چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ تہذیبی تناظر میں جدیدیت سے اس کو انگریزی میں ماڈرنزم کہتے
اور اردو میں یہ جدید سے بنا ہے. جدید ہر نئی چیز کو کہتے ہیں. تو لفظی اعتبار سے تو نہ ہر چیز نئی چیز بری ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے. بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، غیر اصطلاحی معنوں میں. علامہ اقبال نے فرمایا نا، وہ مشہور زمانہ ایک زمانہ ایک وغیرہ وغیرہ، اس کے آخر میں فرماتے ہیں دلیل کم نظری قصے قدیم و جدید. تو جدید سے نئی چیز مراد ہوتی ہے. نئی چیز جدیدیت سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ نئی چیز مثلا بندوق کے مخالف نہیں ہے یا کیمرے کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ مادی چیزوں کا اگر بھرمار ہو جائے اور پرستش ہو جائے یا ایسی تہذیب بنائیں جس کی بنیادی ان چیزوں کی پرستش پہ ہو اور سب کے ساتھ زندگی کا مقصد یہی ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت جو ہے یہاں تہذیبی تناظر میں ایک اصطلاح کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اردو زبان میں جو ہے جدید جب علامہ اقبال نے کہا دلیل کم نظری کس سے جدید و قدیم اور قدیم و جدید، تو وہ لفظی معنی میں استعمال کر رہے تھے. تو جدید کا اردو زبان میں مطلب کیا ہے؟ جدید کا مطلب ہے نیا. ہر نئی چیز کو جدید کہتے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے تازہ، یا ہم فارسی لفظ پہ استعمال کرتے ہیں نو، اسی سے نیا بنا ہے. اور جدیدیت جو ہے اس سے ایک آپ کہیں کہ ایک صفت بنائی ہے یا ایک ایبسٹریکٹ ناؤن بنایا ہے. جدیدیت. اچھا، انگریزی میں ماڈرنزم بھی اسی طرح. ماڈرنزم بھی انگریزی کا جو لفظ ہے وہ ماڈرن سے ہے، یعنی ماڈرن اصل لفظ ہے، اس سے ازم جیسے ہم نے یہ تا لگا کے جدید کے ساتھ ایک نیا لفظ بنا ہے. اور ماڈرن کا مطلب جو ہے انگریزی زبان میں اینی تھنگ ریلیٹنگ ٹو پریزنٹ اور ریسنٹ ٹائم ایز اپوز ٹو دا ریموٹ پاسٹ. یہ ڈکشنری معنی ہے. یعنی جدید اس کا قدیم کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے ماڈرن. ایک استعمال یہ ہے، اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو ماڈرن کہتے ہیں. اور پھر اس کے جو ہے مخصوص استعمالات بھی ہیں لغت میں. جہاں تک ماڈرنزم کا تعلق ہے بطور اصطلاح کے بھی یہ کئی کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہے. مثلا ڈکشنری سے دیکھیں ماڈرنزم میں بارے میں ڈکشنری، اردو کی ڈکشنری جو میں نے دیکھی اس میں جدیدیت کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انگریزی میں اگر ماڈرنزم کے معنی دیکھیں آپ ڈکشنری ہی میں، ماڈرنزم کے ڈکشنری میں 3 معنی دیے گئے ہیں. مثلا کیمبرج ڈکشنری میں عمومی طور پہ ماڈرن جدید کردار لوگوں اور کوالٹی آف تھاٹ جدید طرز فکر پر مشتمل چیزوں کو اور اس تحریک کو ماڈرنزم کہتے ہیں. اظہار کے جدید طریقوں کو بھی ماڈرنزم کہتے ہیں، اور ٹیکنیکس کے طریقوں کو بھی جدید ٹیکنیکس میں ان کو بھی ماڈرن، اور ان کے ان کو استعمال کرنا یا ان کا دفاع کرنا یا ان کا پرچار کرنا، اس تحریک کو ماڈرنزم کہتے ہیں. یہ بھی
جو معنی ہے یہ لغوی معنی سے قریب ہے. اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پہ آرٹ میں یا فن میں اسٹائل، خاص اسٹائل پہ، یعنی عمارات کے بنانے کے اسٹائل کو، یعنی قرون وسطیٰ کی عمارت کے طرز کے مقابلے میں مثلا ماڈرن اسٹائل خاص قسم کے آرکیٹیکچر یا فن تعمیر کے خاص جدید اسٹائل یا طرز کو جو اس سے مختلف تھا، جو مثلا قرون وسطیٰ میں تھا، جیسے گوتھک، اس کو بھی ماڈرنزم کہتے ہیں. یعنی ان معنوں میں یہ جو ہے آرٹ اور آرکیٹیکچر کی ایک تحریک تھی. اور تیسرا جو لکھا ہے وہ ذرا اس معنی سے قریب ہے جس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. تیسرا معنی لکھا ہے کہ موومنٹ، تحریک ہے. ماڈرنزم ایک موومنٹ تھی، تحریک تھی، عمومی تحریک تھی، حرکت تھی. کس کی طرف؟ ماڈیفائنگ ٹریڈیشنل بلیفس، یعنی روایتی جو عقائد اور لوگوں کے روایتی عقائد تھے ان میں تغیر، یعنی پورا ریجیکٹ نہ بھی کریں تو ان میں تغیر. مثلا یورپ میں ماڈرنزم آیا تو یورپی لوگوں کے عقائد جو ہے عیسائی تھے، تو روایتی جو عیسائیت ہے اس میں تغیر جس تحریک سے شروع ہوا اس کو عموماً ماڈرنزم کہتے ہیں. عمومی طور اس میں کئی چیزیں ہیں. شروع میں جو ہے وہ جو تغیر آیا وہ عیسائیت کی ہی جدید شکلوں کے ذریعہ ہے، مثلا پروٹیسٹنٹزم کے. اس کے بعد یعنی غیر مذہبی یا مذہب مخالف یا سیکولر تحریکوں کے ذریعہ آیا، ان کے پرچار کے ذریعہ. تو اس عمومی تغیر کو بھی ماڈرنزم کہتے ہیں. اچھا جی، تو ان معنوں میں اب جو ہے ہم جدیدیت کی ایک عمومی تعریف کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے جدیدیت کو یا ماڈرنزم کو اگر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جو عمومی چیز ہم جدیدیت سے مراد لیتے ہیں وہ ایک تحریک ہے جو یورپ میں شروع ہوئی اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں استعمار کے ذریعے پھیلی اور آج تقریباً عالمگیر ہو چکی. ٹھیک ہے، اب اس تحریک کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ ہے جو روایتی مذہب اور تہذیب، اقدار اور رہنے سہنے کے طریقے، زندگی اور موت کے بارے میں رویے اور عقائد، ان کو ان میں تبدیلی کی تحریک ہے. یعنی پرانے طریقوں کی جگہ نئے طریقے. اب یورپ میں پرانے طریقے عیسائیت تھے، دوسرے ممالک میں دوسرے طریقے تھے. ہمارے ہاں وہ پرانے طریقے جو اسلام تھے. تو بنیادی طور پہ عیسائیت میں تبدیلی، یہ نہیں کرے گا اس کو پورا رد کرنا. اب کچھ لوگ تھے جو انہوں نے کہا رد کر دیں، لیکن یہ کہ جو شروع ہوتا ہے وہ تغیر سے. اس لیے مطلب ماڈرنزم میں جو چیز ہے وہ ماڈیفیکیشن بھی ہے، یعنی تبدیلی اور تغیر. تو پرانے طریقوں میں تغیر یا تبدیلی جو ہے اس کی ایک عمومی تحریک تو عیسائیت کی روایتی تشریح و تعبیر
میں تغیر اور مثلا عیسائیت کی ایک نئی تعبیر پیش کر، سمجھے؟ تو یہ بھی ایک اس تحریک کا حصہ ہے، جدیدیت بہت بڑا حصہ، کیونکہ اگر شروع میں کہتے ہیں کہ اور نہ وہ لوگ مطلب جو ہے اتنا آسان ہوتا ہے کہ جو لوگ تغیر کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی عیسائیت میں پلے بڑھے، تو ایک نئی تعبیر پیش کرتے ہیں مثلا عیسائیت کی، یا ایک نئے تعبیر پیش کرتے ہیں اسلام کی، تو اس لیے ہم پھر عیسائی ماڈرنزم، کرسچن ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں اور اسلامک ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں۔ اور جب یہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ جو ہے اس پہ بھی کافی نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں بھی تغیر کی ضرورت ہے، اور آخر میں یہ ہو سکتا ہے مطلب جیسا کہ یورپ میں ہوا، عیسائیت کو بنیادی طور پہ یا تو لوگوں نے رد کر دیا عیسائیت کو رد کر دیا، سمجھے نا، یا جو ہے عیسائیت کی ایسی تعبیر کی جو پرانی عیسائیت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ عیسائیت مطلب یہ کہ انسان یا انسانی گروہوں کی خواہشات نفسانی کی ایک ہماج گاہ بن گئی، اور عیسائیت کی وہ تعبیر کی گئی جو لوگوں کو مختلف اوقات میں پسند رہی۔ یا تیسرا پھر لوگوں نے یہ کہ عیسائیت کو بالکل رد ہی کر دیا، اور جو رہ گیا عیسائیت کے یا تو نام رہ گیا، اور بہت سے لوگوں کے نام بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری پاسبلٹیز اور امکانات ہیں جو تصوراتی طور پہ آتے ہیں، اور وہ حقیقت بھی ہوئے، اور آج جو ہے عیسائیت جو ہے یا تو نام رہ گئی ہے زیادہ تر، یا اس کی ایسی تعبیر ہے جو پرانی عیسائیت سے اس کا صرف ایک نام ہی کا تعلق ہے، یا بہت سے لوگ ہیں وہ عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو تھوڑا بہت ثقافتی طور پہ ہو تو ہو۔ اور اسی لحاظ سے مطلب یہ کہ اسلام میں مسلمانوں کے اتنا تغیر تو نہیں آیا، لیکن مسلمانوں کے جب جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو اسی معنوں میں ہم مسلمانوں کے یہاں بھی جدیدیت کی بات کریں گے، مثلا اس کانٹیکسٹ میں یا اس سیاق میں۔ اب ظاہر ہے کہ پرانی تہذیب کی اگر بنیاد جو ہے تہذیب کی، عیسائیت کی، تو اب نئی تہذیب بنائیں گے آپ، تو عیسائیت اس کی بنیاد نہیں ہے، اس کی عیسائیت اس کا جز تو ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، تو اس کی اب بنیاد کیا ہے؟ وہ اس کی جگہ جو چیز رکھیں گے تو وہ پھر اس کا سوال پیدا ہوا، تو اس میں پھر انسان پرستی آ گئی، اس میں سیکولرزم آ گیا وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا؟ تو یہ بنیادی ایک خاکہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آہستہ جو ہے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، انسان پرستی کے الگ سے، اور پھر اس کی جو تعلق ہے ان کا جدیدیت سے بھی انشاءاللہ واضح کریں۔ اگر اس ویڈیو میں نہیں ہو سکا تو اگلے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب آ جائیں سیکولرزم۔ سیکولرزم پہ جو ہے پہلے انگریزی لغت سے لیتے ہیں، اردو اور انگریزی لغت میں اس کے معنی ذرا مختلف ہیں، اور وہ ہمارے جو معنی ہیں وہ عربی سے کوئی زیادہ قریب ہے، عربی زبان میں جو آج کل سیکولر کہتے ہیں، المانی، میرا خیال المانی۔ تو سیکولرزم جو ہے لغت میں، انگریزی لغت اس کے معنی، اس میں ایک اہم بات جو لغت میں ملتی ہے وہ سپریشن کا تصور ہے، یعنی افتراق مطلب فرقہ پرستی نہیں، لیکن یہ کہ طلاق کے معنی میں علیحدگی۔ کس کی علیحدگی؟ The principle of separation of state from ریاست اور دینی اداروں کے درمیان علیحدگی کے تصور کو سیکولرزم کہتے ہیں، یعنی ریاست جو ہے دینی اداروں میں مداخلت نہیں کرے گی، اور دینی ادارے جو ہے ریاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اور اس کی بنیاد جو ہے عیسائی تاریخ ہے، کیونکہ عیسائیت میں جو دینی ادارہ تھا وہ پاپائیت تھی، اس کو چرچ کہتے ہیں، یعنی چرچ
ایک ادارہ تھا جس کا مرکز جو ہے روم تھا، اور یہ عالمگیر ادارہ، اور اس کے تحت جو عیسائی ریاستیں تھیں وہ بھی قومی ریاستیں نہیں تھیں، لیکن جب قومی ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں تو چرچ اور قومی ریاستوں کے اختیارات میں جو ہے سرکشی شروع ہو گئی کہ الٹیمیٹ حکمرانی کس کی ہے، پوپ کی ہے یا بادشاہ کی ہے۔ تو جو نظریہ اس تناظر میں آیا اس کو سپریشن آف اسٹیٹ اور ریلیجس انسٹیٹیوشن کا نظریہ کہتے ہیں۔ تو یہ سیکولرزم کی ایک فارم تھی، ایک جس کو ارلی ماڈرن فارم کہتے ہیں، اور یہ سپریشن یا علیحدگی کا تصور اب بھی موجود ہے، لیکن آج جو سیکولرزم ہے اس میں علیحدگی اتنی اہم چیز نہیں ہے، علیحدگی صرف ایک آغاز ہے۔ اس سے پہلے یعنی عیسائی سیکولرزم مختلف تھا۔ تو سیکولرزم ایک پرانا خیال ہے اس کے، اور اس کے مختلف تصورات بدلتے رہے۔ یہ جو عیسائی تصور تھا وہ مختلف تھا، اس میں بھی ایک علیحدگی کا تصور تھا لیکن وہ بالکل الگ معنی میں تھا۔ لیکن یہ جو اب لغت میں علیحدگی کا تصور دیا گیا ہے کہ یہ ارلی ماڈرن تصور ہے، یعنی جدیدیت کا تصور ہے، لیکن جب جدیدیت سٹارٹ ہو رہی تھی، شروع ہو رہی تھی، تو یہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی کا تصور ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم اس لغت کے مطابق یہ میرا خیال ہے کیمبرج ہے یا آکسفورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، the principle of separation of the state from religious institution۔ یہ اصول کے جو ریاست ہے اس کو دینی اداروں سے الگ ہونا چاہیے، ان معنوں میں کہ دینی اداروں ریاست پر ان کا کوئی یعنی سوری یعنی فارمل سرکاری اثر نہیں ہونا چاہیے۔ غیر سرکاری تو معاشرتی سطح پہ وہ تو اگر مضبوط ہوں گے تو ہو گئی، اور اسی طرح دینی اداروں پر دینی اداروں پر ریاست کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مثلا یہ ہے کہ جدید ریاستیں بھی مثلا یہ ہے کہ ٹوڈر ریاست کو لے لیں، الزبتھ کو لے لیں، بادشاہ جو تھا وہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ بھی تھا، اور کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کی یعنی ایون یعنی ایک عیسائی فرقے سے دوسرے عیسائی فرقے کے میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بادشاہ کی بادشاہت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں مذہب اور ریاست ان معنوں میں بالکل، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مطلب پروٹیسٹنٹ تھے یا چرچ آف انگلینڈ والے تھے اور آپ کیتھولک ہو گئے تو وہ آپ ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ بادشاہ کے باغی ہو گئے، تو اس سے صرف مذہبی معاملہ نہیں رہا۔ تو اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا یا پرانی عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل ایک نئی چیز تھی، جدید چیز تھی، جس میں ریاست جو ہے ایک پوری زندگی پر حاوی ہونے کی ابتدائی کوششیں کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ، جس میں مذہب بھی شامل تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی لغت میں آپ دیکھیں تو دینی اداروں اور ریاست کی علیحدگی کا تصور جو ہے سیکولرزم کی اساس ہے، لیکن سیکولرزم کی یہ ایک خاص معنی ہے لغوی اعتبار سے بھی، اور یہ اس سیکولرزم سے مختلف ہے جو عیسائیوں کے ہاں تھا پہلے، اور اس سیکولرزم سے مختلف ہے جو آج جو ہے چرچ اور ریاست کی علیحدگی جو ہے اس سیکولرزم کا جوہر نہیں ہے، اس کی صرف ابتدا ہے۔ بہرحال اس کی طرف آئیں گے۔ یہ تو ایک تعریف تھی جو میں نے آکسفورڈ ڈکشنری سے لی، لیکن دوسری ایک ڈکشنری جو ہے ویبسٹر ڈکشنری میرے پاس جو ہے اس وقت، اس میں بالکل مختلف چیز دی ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے، اور یہ جو تعریف ہے یہ بھی ڈکشنری تعریف ہے، لوگ یہ جو تعریف دی ہے یہ وہ جو اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب ہے، بالکل اسی طرح کی تو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ قریب۔ اچھا، تو یہاں یہ دیا انہوں نے کہ انڈیفرنس ٹو اور ریجیکشن
اور ایکسکلوژن، تین چیزیں اس میں آف ریلیجن اینڈ ریلیجس کنسیڈریشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی سے تعلق ہو گیا، یعنی صرف ریاست سے نہیں. وہ یہ ہے کہ سیکولرزم اس رویے یا عقیدے کا نام ہے جو یا تو مذہب سے بالکل مذہب کو یعنی انڈیفرنس ہے اس سے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتا، مذہب کی پرواہ نہیں کرتا، یا اس کو رد کرتا ہے مذہب کو، یا مذہب کو بے دخل کرتا ہے، رد نہیں کرتا لیکن بے دخل کرتا ہے، یعنی ان کسی خاص معاملے میں مذہب کو یا مذہبی تقاضوں کو. یہ ہو گیا. تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی معنوں میں جو ہے یا دین سے بے پرواہی یا بے دینی یا دین دشمنی، اس سب سیکولرزم ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اردو میں، اردو لغت میں، اب اردو کے عام استعمال کی بات مجھے نہیں پتا، جیسے ہماری جو بنیادی اردو لغت ہے جو حکومت پاکستان والی تاریخی اصولوں پہ، تو اس میں سیکولرزم کے یہی معنی اسی قسم کے معنی رکھے ہیں جو ویبسٹر ڈکشنری میں آئے تھے. اردو لغت میں سیکولر کے معنی دیے ہیں عقیدے کی مداخلت سے پاک، یعنی مذہب کی، دین یا مذہب سے غیر متعلق، یہ تقریباً بالکل وہی ہے جو ویبسٹر والی ہے، ہو سکتا ہے وہیں سے انہوں نے لیا. لا دینی وہ کہ غیر مذہبی، یہ بھی سیکولر کا ایک مطلب ہے، لا دینی سیکولرزم. لیکن یہ سیکولر کا ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب میں نے بتایا علیحدگی، اور تیسرا مطلب اب بتاؤں گا جو اصل میں آج کل یعنی فلسفہ سیاست میں یا ہمارے لحاظ سے جو غالب نظریہ ہے سیکولرزم کا، اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ سیکولرزم جو ہے اس زمانے میں یعنی علیحدگی کا تصور جو ہے، ایک زمانے میں اس کی اہمیت تھی کیونکہ اس وقت جو ہے عیسائی ریاست تھی یا عیسائیت غالب تھی، تو افتراق یا عدم مداخلت جو ہے اس زمانے میں زیادہ اس پہ حاوی تھی. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عیسائیت کو رد کر دو یا عیسائیت سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ، کیونکہ عیسائیت تو ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کر. یہ اس کی پہلی سیڑھی تھی. لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ پورا پہلو نہیں. اس میں اسناد میں انہوں نے دیا ہے حضرت حیات سلمان سے یہ نقل کیا ہے. انگریزوں کا نظام تعلیم اگرچہ سیکولر تھا، اس پر کسی مذہب اور تہذیب کی چھاپ نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی مذہب اور تہذیب کی چھاپ نہ ہو؟ بہرحال یہ انگریزی لفظ سیکولر سے آیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اور سیکولرزم کے بھی اسی قسم کے انہوں نے معنی دیے ہیں. لا دینیت، مذہبی عقیدے سے بریت، ایسا نظریہ ہے جو عقائد کی مداخلت سے پاک ہو. مداخلت سے پاک ہو کیا مطلب ہے؟ یعنی عقائد پر نہ مبنی ہو. اور سیکولرزم کے بارے میں یہاں دو اردو زبان میں جو ہے دو حوالے دیے ہیں استعمال کے. ایک توبہ اب کتاب ہے کوئی، وہاں ان کا خون کی طرح بہتا ہے، اور پھر سیکولرزم کا نام لینے والے کامیاب ہو رہے ہیں. اور ابوالکلام آزاد کے شخصیت و کارنامے سے یہ لکھا ہے، ہندوستان کی قومی سیاست میں سیکولرزم کی اصطلاح نو وارث سے ہی ہمارا ان کے ساتھ پرانا تعارف ہے. سیکولرزم سے نہیں، ہندوستان کی قومی سیاست سے پرانا تعلق ہے، اور بہرحال اشتقاق جو ہے وہ انگریزی سیکولرزم سے. اچھا، اب میں اپنا مطلب یہ تھوڑا کہہ دوں کہ اب یہ ہے کہ اس پہ بعد میں جب اگلے نشست میں ذرا تفصیلی بات کریں گے، ابھی ابتدائی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج کل جو سیکولرزم ہے، سیکولرزم یہ جو علیحدگی کی تصور ہے،
وہ تو ایک عموماً اس پر کوئی بحث ہی نہیں، یعنی مذہب اور ریاست علیحدہ ہے، تو ان معنوں میں سیکولر ہیں، لیکن ریاست جو ہے اب یعنی امریکی ریاست یا برطانوی ریاست، یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب سے الگ ہے اور مذہب کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں مذہب کا دائرہ اختیار جو ہے، جب وہ ریاست اور مذہب کی علیحدگی اور الگ دائروں کی بات کر رہے تھے تو مذہب کا پھر بھی بہت بڑا دائرہ تھا اسے، لیکن اب جو ہے مذہب کا دائرہ جو ہے وہ ذاتی زندگی تک محدود ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کا دائرہ بڑھ گیا ہے، اور ریاست نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے جو پہلے دین کی ہوتی تھی۔ ان معنوں میں مولانا مودودی بالکل درست فرما رہے تھے کہ دین جو ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسلامی اصطلاح میں جو آج کل ریاست کی اصطلاح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست ایک کلی چیز ہے جس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اصولی طور پہ، اور اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ یہ ہے کہ اس ریاست اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ریاست کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذہب کو اختیارات دیتی ہے، تو یعنی مذہب کو اختیارات دیتی ہے یعنی کہ اس دائرے میں تو ان شرائط کی بنیاد پر اپنا عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح دوسرے اداروں کو وہ اختیارات دیتی ہے، لیکن مذہب کا وہ دائرہ کار اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں یہ جو موجودہ ریاست ہے وہ سیکولر یعنی نہیں ہے، یعنی یہ ایکچول دین ہے، سیکولر نہیں ہے ان معنوں میں کہ وہ مذہب کا کوئی اپنے سے باہر الگ دائرہ تصور نہیں کرتی۔ انہی معنوں میں جو موجودہ ریاست ہے وہ ٹوٹلائزنگ ہے، یعنی کلی ہے، اس سے کوئی چیز باہر نہیں، مذہب بھی اس کے اندر ہے، اسی کی شرائط پر جو بھی مذہب ہے وہ آپریٹ کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو بھی سیکولرزم سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تفریق یعنی ریاست اور مذہب کی علیحدگی کے تصور پر مبنی ہے، تو وہ ایک یعنی موجودہ ریاست کو سمجھنے کے لیے ایک غلط تصور ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ریاست ابھی اتنی مضبوط یا اتنی گہری نہیں ہوئی ہو کہ وہ مذہب کو بالکل اپنے رنگ میں رنگ دے، تو اس تناظر میں ریاست اور مذہب کی علیحدگی کا تصور کوئی معنی بھی رکھتا ہے، لیکن یہ کہ امریکی ریاست یا برطانوی ریاست یا فرانسیسی ریاست یا جرمن ریاست کے تناظر میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا سیکولرزم۔ اب تھوڑی سی بات انسان پرستی پہ کر کے اور پھر ان کے تعلق کو جوڑ کے ایک عمومی بات کروں گا اور آج ختم کریں گے، اور پھر اس کو لیں گے اگلی بار جو ہے اصل سوال پر فوکس کریں۔ یہ تو ابھی تمہید ہی پال رہا ہے۔ اچھا، اب جو ہے ہیومنزم پہ آ جائیں۔ اچھا، ہیومنزم کی ڈکشنری معنی لیں۔ ہیومنزم کے جو ڈکشنری معنی ہیں، مثلا آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے ریشنلسٹ آؤٹ لک، یعنی ایک عقل پرستانہ نظریہ ہے ہیومنزم۔ اور بھی عقل پرستانہ نظریے ہیں لیکن ہیومنزم ایک عقل پرستانہ نظریہ ہے، یا نظام فکر ہے، سسٹم آف تھاٹ۔ نہیں، نظام فکر۔ تو ہیومنزم جو ہے ایک عقل پرستانہ نظریہ ہے یا نظام فکر ہے۔ اچھا جی، جس کے نزدیک، تو یہ وہ نظریہ ہے جس کے نزدیک attaching prime importance to human
اس کے نزدیک انسان کی جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ انسان ہے، یا انسان بھی نہیں کہنا چاہیے، ہیومن. یہ ہیومن انسان کا ایک خاص تصور ہے، اس لیے ہم مین کائنڈ یعنی انسانیت اور ہیومن میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ ہیومن کا جو تعلق ہے وہ ہومو سیپینس ہے. تو وہ نظریہ ہے جس میں انسان کی جو ہے وہ بنیادی اہمیت ہے ہر چیز سے، خدا سے بھی rather than divine اور سپر نیچرل. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب عیسائیت کے مقابلے میں دیکھیں، کیونکہ عیسائیت انسان پرستی کی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، اس پر دوبارہ آئیں گے، لیکن عیسائیت یہ ہے مثلا اسلام میں جو بنیادی اہمیت ہے وہ خدا کی. اسلام یا جو آرتھوڈاکس یہودیت ہے اس میں بھی. But humanism, the main thing is human یا انسان جس کو ہم کہتے ہیں. تو خدا کی یعنی آپ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو خالق مانتے ہیں. تو ہیومنزم جو ہے انسان کی پرستش، انسان کی خلاقیت، انسان کی یعنی رضا، یہ بنیادی اہمیت ہے. تو اگر آپ کہیں کہ اسلام اور عیسائیت مثلا خدا پرستی ہے، تو ہیومنزم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومنزم انسان پرستی ہے. تو ایک مذہب ہے انسان پرستی. یہ ہیومنزم کے آج کل یا اس تہذیب جدید میں جو مانے، اور انسان کی مرکزیت جو ہے ہیومنزم کا ہمیشہ حصہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ مرکزیت جو ہے آج جو اس کی حیثیت ہے وہ کبھی بھی نہیں رہی. یعنی یونانیوں کے ہاں بھی ہیومنزم کی شکلیں تھیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیومنزم کی شکلیں تھیں، لیکن جو جدید ہیومنزم ہے وہ انسان پرستی ہے. یعنی انسان اپنی پرستش آپ کرتا ہے اور خدا کو یا تو رد کرتا ہے، یا خدا ہے بھی تو وہ انسان ہی کا نعوذ باللہ خادم. اور انسان یعنی جیسے کہ وہ مارکس کا استاد تھا جس کو کہتے ہیں، کیا نام تھا اس کا، اللہ بھلا کرے آپ کا، یعنی اس کا نام فیورباخ کہتا ہے کہ مطلب خدا جو ہے وہ انسان نے خود ہی تخلیق کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا. اور اس لیے بھول گیا کہ انسان کی جو حالت تھی وہ بڑی ماندی تھی. تو خدا جو ہے انسان نے خود ہی تخلیق کیا تھا، لیکن اس کو یعنی اس کا تصور وہ بھول گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے ایک دیو مالائی چیز سمجھ کے پرستش کرنے لگا. لیکن وہ خدا کی پرستش اپنی وہ پرستش کر رہا تھا، لیکن اس کو اس کی آگاہی نہیں تھی. اسی کو وہ ایلینیشن کہتے ہیں. اور اب جدیدیت میں جب انسان کی حالت اچھی ہو گئی ہے، مادی، اور اس میں یعنی طاقتور ہو گیا ہے، اور اس نے جو ہے فقر اور فاقے اور مرض پر قابو پا لیا ہے یا قابو پا جائے گا، تاکہ موت پر بھی قابو کر، تو اس کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل میں ہی خدا ہوں. یہ میں نے جب خدا کا تصور کھڑا تھا وہ میں نے اپنی ایک سیلف پروجیکشن تھی. بہرحال اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیومنزم کا مطلب ہے انسان پرستی. اور ہیومنزم کی جو ہے موجود دور میں 3 شکلیں ہیں. انسان پرستش کرتا ہے اپنی انفرادی لحاظ سے، اس کو اسی کا جو ہے ایک لبرلزم ہے، یا اجتماعی طور پہ، یا نوعی طور پہ یہ سوشلزم، کمیونزم. اجتماعی طور پہ اس میں مطلب قوم پرستی آ گئی، فاشزم آ گئی. تو انسانی جو سیلف ہے، یہ ذات ہے، تو یا تو آپ کی انفرادی ذات کی پرستش کر رہے ہیں، یا اپنی اجتماعی ذات کی، یا نوعی ذات کی. تو یہ انسان پرستی ہے. اب جو بنیادی سوال کیا تھا، سوال کی طرف جاتے ہیں.
اصل سوال کیا تھا اس کا، ایک لائن میں جواب دے کے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کی طرف دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ جدیدیت، یعنی جدیدیت کی بنیاد سیکولرزم ہے یا انسان پرستی؟ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ انسان پرستی ہے، کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ پرستش ذات ہے، ایک معنوں میں یعنی انفرادی معنوں میں یا اجتماعی معنوں میں یا نوعی معنوں۔ لیکن سیکولرزم جو ہے اس کے لیے جو ہے وسیلہ ہے ان معنوں میں کہ اب انسان کو آپ پرستش کریں گے تو اس معاشرے میں تو نہیں کر سکتے جس میں خدا کی پرستش ہو، تو آپ نے خدا کو بے دخل کرنا ہے۔ تو سیکولرزم جو ہے پہلے خدا کو آپ انسان کی پرستش تبھی کریں گے جب خدا بے دخل ہوگا۔ تو سیکولرزم جو ہے سیاسی اور اجتماعی طور پہ خدا کو بے دخل کرنے کا مختلف سطحوں پر ایک ذریعہ ہے۔ سیکولرزم ان معنوں میں جو ہے لا ہے، جیسے ہمارے یہاں لا الہ ہے نا، تو یہ سیکولرزم ہے۔ بٹ الا اللہ جو ہے اس کا نعوذ باللہ الا الانسان جو ہے وہ انسان، تو یہ ایک نفی ہے اور یہ مثبت ہے۔ تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، سبحانک اللہم، اس کو جاری رکھیں گے، اور اگر اس میں جو اس مجلس میں اگر کوئی سوال ہو تو میں تو اس کو مزید واضح کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه وأعوانه وأتباعه وأشيائه وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا اللهم وارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم احشرنا في زمرة حبيبك، اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وخليلك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب۔